السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کو بھی اللہ اکبر کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ آپ نماز شروع کرتے تو آپ اللہ اکبر پڑھتے، رکوع جاتے اللہ اکبر پڑھتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر پڑھتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اگر راستہ چلتے چلتے کہیں اوپر چڑھنے والا راستہ آتا تو آپ جیسے جیسے اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ علی پاک کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی، اے علی و فاطمہ، تم جب رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، وَكَبِّرَا 34 مرہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی مخلوق کتنی کتنی بڑی ہے۔ آج کی ہماری سائنس بتاتی ہے کہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، جو لاکھوں میل ہم سے دور ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ وہ جو ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کی جو کرسی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ پاک کے قدم پاک رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اکیلا صرف ہمارے ایک گھر کا نہیں،
ہمارے ایک گاؤں یا ایک قصبے یا ایک ضلع کا نہیں، ایک صوبے یا ایک ملک کا نہیں، وہ اکیلا اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس نظام چلانے میں اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اتنا اللہ کو پیار کسی سے نہیں جتنا محبوب پیغمبر سے۔ اس بات کو آسمان کے فرشتے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ معراج کی رات جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کی ہے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا یہ نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے پیر و مرشد کے ہاتھ سے پکڑا، کہا یہ انبیاء کی جماعت کیوں نہیں؟ اللہ پاک کو انبیاء سے بھی سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ یہ فرشتوں کا سردار جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے۔ فرشتے تو جانتے ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک آسمان سے فرشتہ زمین پہ وہ بھی آیا ہے جس نے زمین کو دیکھا ہی پہلی دفعہ ہے۔ لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے وہ زمین پہ اترا ہی نہیں۔ آج بھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے۔ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی دھرتی بنے کو، آج تک تو نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں مانگ رہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے۔ صرف ایک فرشتہ نہیں، آسمان میں تو بے شمار فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف ہر روز کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے۔ فرشتے تو جانتے ہی ہیں، یہ بات تو جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس ذات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب قد عطش الزرع والنخل، ہمارے باغ کے اونٹ نے سرکشی کی ہے، وہ باغ میں کسی کو جانے نہیں دیتا، کئی دن گزر گئے۔ اللہ کے رسول ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے، قد عطش الزرع والنخل، باغ اجڑ گیا، کھیتی خراب ہو گئی۔ اللہ کے حبیب آئے، ہمارے اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، اللہ کے رسول اندر کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کی شان جانتا ہو، اندر کوئی انسان نہیں، ایک جانور ہے، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے، اس جانور کو کیا پتا آپ کا شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اونٹ آپ کی بھی سرکشی نہ کر بیٹھے، آپ کی گستاخی نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی منہ باس، مجھے کوئی خطرہ نہیں، تم پیچھے ہٹو۔ صحابی پیچھے ہٹ گئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ باغ میں انٹر ہوئے،
اونٹ نے دور سے دیکھا، لوگ آئے، بھاگ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ پڑ گئی، اس نے اپنے قدموں کو ادھر ہی روک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے ہی اس نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، خر بین یدیہ ساجدا، جھکاتے جھکاتے قریب آیا، اس نے اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ وہ جانور بھی کیا خوش نصیب تھے جو ہمارے محبوب پیغمبر کا صرف دیدار ہی نہیں، میرے پیغمبر کے قدموں کو چوما کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں اس نے سر رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں حن وذرفت عینا، ہم نے کیا دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا ہاتھ پھرا، اس نے رونا بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے تو نہیں آئے، آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے انکا تجیعہ وتدعبہ، کہ آپ اس سے کام تو بہت لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مہار پکڑی چلتے بنے۔ باقی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، عرض کرتے اللہ کے رسول یہ اونٹ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، یہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تو محبت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے، افلا نسجد لک، کیا اس انداز سے ہم بھی نہ محبت کیا کریں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، نہیں میرے صحابہ، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کے لیے لائق نہیں رکھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دے۔ یار اس عقیدہ توحید کو بھی میں اور آپ آج تک نہ سمجھ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا تو آپ سے اللہ کائنات میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، فرجحت علی المئہ، 100 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ فرشتہ بولا زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو، 1000 کے مقابلے میں بھی میرے محبوب کا پلڑا بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں اس امت کے سارے اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے ہمارے آقا اللہ کے سوا سجدے کے لائق نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارے نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیث سے بھی تلاش کر لیا کر، اب تو مولویوں پہ دین نہ چھوڑ، اب تو تیری اپنی زبان کے اندر میرے پیغمبر کی ہر اداؤں کا ترجمہ موجود ہے، ہر حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایک صحابی آیا اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اب میں آپ کا غلام، آپ میرے سردار، اب وہ عزت میں نے آپ کو دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے فرمایا نہیں، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میری شریعت کے اندر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دی ہے۔
यार बड़े से बड़े औलिया फौत हो गए, सहाबा दुनिया से चले गए, मुहद्दिसीन फौत हो गए, आज भी बड़े से बड़ा वली भी फौत हो जाता है, उनका जनाजा तैयार हो जाए। मैं फिरका वराना फिरका की आपको दावत देने के लिए नहीं आया, मैं इख्तलाफात की दावत लेकर नहीं आया, मैं तो मोहब्बत और इत्तिफाक की दावत लेके आया हूं। जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो उनका इमाम आगे आ जाए, जनाजा पढ़ा दे, सलाम फेर दे, अपने मौलाना साहब से पूछ लेना, मौलाना साहब ये कोई आम आदमी नहीं था, ये तो अल्लाह का वली था, ये तो अल्लाह का बुजुर्ग था। पहले तो आप कहते थे जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, जिस नमाज में सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती। अरे ये भी तो नमाज थी, ना आपने रुकू किया ना सजदा किया, बगैर रुकू और सजदे के आपने सलाम कैसे फेर दिया है? आपके मौलाना साहब आपको बताएंगे ये अल्लाह के वली हैं, ये बुजुर्ग हैं, लेकिन इनके जिस्म से रूह निकल गई है, अब चारपाई पे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने रोक दिए, अल्लाह ने रुकू और सजदे की इजाजत नहीं दी। ओ मेरे बंदे ना, अब तो मुझे भी रुकू न कर, मुझे भी सजदा न कर। अल्लाह क्यों? रुकू में जाऊंगा तो यही बोलूंगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। सजदे में जाऊंगा अल्लाहु अकबर ही बोलूंगा, सुभान रब्बियल आला ही कहूंगा। अल्लाह कहता नहीं, यहूदी और ईसाई तुमसे पहले अंबिया की कब्रों के पुजारी हुआ करते थे। कहीं दूर से देखने वाला यहूदी और ईसाई ये न समझ ले रुकू मैयत को कर रहा है, सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है कि बड़े से बड़ी वली क्या किसी सहाबी की मैयत की चारपाई पे सामने पड़ी हो, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे। जब ये मट्टी के नीचे चला जाए तो फिर तुझे सजदे की इजाजत किसने दे दी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सजदा नहीं करने दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था जानवर आपको पहचान गए, जानवर के अल्लाह की कसम एक एक दरख्त इस बात को जानता है कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किससे? मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल से गुजर रहे, आपने कज़ाए हाजत का इरादा किया तो आपको कोई कमरा कोई दीवार नजर ना आई, आपने देखा दो दरख्त दूर दूर खड़े हुए, अगर ये दोनों मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते ना एक दरख्त के पास पहुंचे, हदीस के अल्फाज हैं फाखदा बिगुस्न मिन अगसानिहा, आपने उस दरख्त की टहनियों में से एक टहनी को पकड़ा और उसको घंटे 2 घंटों का लेक्चर नहीं दिया, एक बार बोला इनकादी अलैया बिइज़्निल्लाह, ओ दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। तुझे थानेदार का आर्डर आ जाए, तुझे पता चल जाता है, तुझे जूता पहनना भी याद नहीं रहता, SHO का पैगाम आ जाए भागा हुआ जाता है, किसी फौजी अफसर का आर्डर आ जाए, तेरी माँ भी तुझे डांटती है, तेरा बाप भी डांटता है, बेटा इनके मुल्क में रहना है तो फिर इनकी माननी पड़ेगी। और इन सारे अफसरों की तेरे दिलों के अंदर ताजीम है, अगर ताजीम नहीं अदब नहीं तो अपने महबूब पैगंबर का नहीं। उस दरख्त को पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। साहबा कहते हैं आपने इधर से आर्डर दिया, फनकादत माहू कल बईरिल मखशूश, हमने क्या देखा वो दरख्त फौरन ही जमीन को फाड़ते हुए आपके साथ चलने लगा। कैसे चला? जैसे ताबेदार ऊंट अपने मालिक के साथ चलते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता आ रहे, दरमियान में आके आपने रोक दिया, वो ठहर गया, आप चलते चलते दूसरे दरख्त के पास पहुंचे। कोई ऐसी बात नहीं एक दरख्त ऐसा था, नहीं, वो सारे ही मानते थे, जानते थे, पहचानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त की भी टहनी को पकड़ा और एक बार ये आपने फरमाया इनकादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। साहबा कहते हैं वो दरख्त भी ताबेदार ऊंट की तरह आपके साथ चलने लगा। उन दरख्तों को तो आपने एक बार बोला वो तो चल पड़े, लेकिन मैं और आप तो नहीं चले। दरख्तों को तो एक बार ही बोला गया ना, और उन कुत्तों को जुर्रत हमारी वजह से हुई है, वो हमारे महबूब पैगंबर के बारे में जबान दराज क्यों करते? हमने उनको मौका दिए, हमारे दिलों से ताजीम निकल गई।
ان کو تو ایک بار درختوں کو آپ نے بولا، مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی آپ کہتے رہے، تم دوستوں میں بیٹھے ہو، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہو، اپنی فیملی میں بیٹھے ہو، اپنی دکان پہ ہو، کارخانے پہ ہو، ڈیوٹی پہ ہو، جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے تو چلو اللہ کے گھر کی طرف چلائے گے مسلمان۔ ان درختوں کو تو ایک بار بولا گیا، وہ تو نکل پڑے۔ تجھے اور مجھے ساری زندگی بھی کہتے رہے، صرف ساری زندگی ہی نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہ تھی کہ آپ نماز کی دعوت دیتے ہوئے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بھی بے نماز نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی جو کلمہ پڑھے اور نماز چھوڑ جائے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس حوصلہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک آدمی بھی بے نماز نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاں، چند کی عادت یہ تھی، وہ نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، دیر سے پڑھا کرتے تھے، کبھی تکبیر اولیٰ رہ گئی، کبھی ایک رکعت رہ گئی، کبھی 2 رکعتیں رہ گئی۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں، جو دیر سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ اوپر سے مسلمان ہوئے ہیں، اوپر سے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر دشمنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو منافق سمجھا کرتے تھے جو نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ کتنا غصہ آتا تھا۔ تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ اہل حدیث بھائی، اہل سنت بھائی، تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ایک دن کوئی نہ کوئی مقرر کر لو، اس دن کے اندر ساری محبت ہی نکال لو، ساری محبت کا اظہار ہی کر دو، پھر 11 مہینے تجھے چھٹی ہے۔ تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ محبت بازاری محبت نہیں، یہ ایک دن کی محبت نہیں، یہ موت تک کی محبت ہے، یہ پورے سال کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصے میں آ جایا کرتے تھے، بخاری شریف کھولیے، آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے جو نماز دیر سے آ کے پڑھتے ہیں نا، میرے بلال کی اذان کی آواز سن کے فوراً نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر جاؤں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے۔ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، جا کے ان کو زندگی آگ لگا دیتا۔ پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو تو چیک کر لیں، ہم نے تو فتووں کی مشین اپنی زبانوں میں بھی رکھی ہوئی ہے، وہابی کی زبان میں بھی فتووں کی مشین ہے، سنی کی زبان میں بھی فتووں کی مشین ہے، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کے لیے ہم سارے شیر ہیں۔ اور پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو تو چیک کر لیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے جو سچی محبت کرنے والے تھے؟ ان میں کوئی آدمی بھی بے نماز نہیں تھا۔ تجھے چھٹی کیسے مل گئی؟ بس ایک دن جلسہ کرا لے، سال کے اندر ایک دن وہابی کے مولوی نے بتا دیا ہے، بس ایک دن جلسہ کرا لے، مولوی کو فیس دے دے، اب 11 مہینے تو آزاد ہے، اب محبت تیری پوری ہو گئی۔ سنی کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ سال میں ایک دن صرف میلاد منا لے، پھر تو عاشق رسول ہے، تجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس کی میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے چھٹی نہیں دی۔ کہا جہاد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑ رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور تلواروں والی جنگ ہے، گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی جنگ نہیں، تلواروں والی جنگ ہے۔ کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، زخموں سے چور صحابہ، جنگ جاری ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول
اللہ کے رسول اگر ہم نے نماز شروع کر دی نا تو دشمن اچانک ہم پہ حملہ کر دے گا. میری طرف توجہ کیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ او میرے صحابہ, مجھے میرے رب نے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی. آؤ 2 جماعتیں بنا لو, پہلے میں ایک کو نماز پڑھاتا ہوں, پھر وہ پڑھ کے چلی جائے دشمن کے سامنے, پھر دوسری جماعت آ جائے, میں اس کو نماز پڑھا دوں گا. نماز کا طریقہ بدل لو, لیکن میرے رب نے مجھے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی. تجھے چھٹی کیسے مل گئی؟ آؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب کون تھے, سچا پیار کرنے والے کون تھے, جو مرتے وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. تجھے اور مجھے تو نماز آسانیوں میں یاد نہیں نہ رہی. عشق کا تو ٹھیکیدار بن گیا, محبت رسول کا تو ٹھیکیدار بن گیا, اور پرلے درجے کا بے نماز. میرے ملک کے اندر فساد برپا کیا ہے تو ان بدبخت بے نمازوں نے. بے نماز ہی آگے آگے نظر آتے ہیں, ہیرو نظر آتے ہیں نعرے لگانے کے اندر, لیکن مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا. اور اصل محبت ہے ہی نماز میں. جا آج جا کے اپنے دوستوں کو بتانا, آج اپنے محلے میں جا کے بتانا کہ اصل محبت نماز پڑھنا ہے. ایک محبت کرنے والے کی میں تجھے داستان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیار کرنے والا آدھی دنیا کا حکمران ہے, اور نماز مسجد میں پڑھا رہے ہیں. دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس نے اچانک خنجر نکالا, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ پہ خنجر کا وار کیا. پیٹ پھٹا, آنتڑیے باہر آ گئی, خون کے فوارے چھوٹ رہے. دیکھ یہ کون سا آپ کا غلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا شہداء کی میں نے کالونی دیکھی ہے, شہداء کے محلات دیکھے, ایک محل تو بڑا ہی دلکش تھا, بڑا ہی خوبصورت تھا. میں اس کے پاس ٹھہر گیا, میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, مجھے بتایا گیا یہ آپ کے عمر فاروق کا محل ہے. وہ زمین پہ گر رہے, سنبھلا نہ گیا. پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے, فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ, گرتے گرتے عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑا, ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو, نماز کی فکر کرو. تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں تو نماز نہ چھوڑا کر. تجھے اس مہینے میں بھی نماز پڑھنی یاد نہیں رہتی؟ اور نعرے بازی, ہلڑ بازی, یہ تو آسان کام ہے. کسی کو بھی دہاڑی دو, 500,000 روپیہ دو, وہ سارا دن نعرے لگاتا پھرے گا. اصل محبت فرما برداری کا نام ہے, جو صحابہ کر گئے. عمر فاروق گرے ہوئے, خون بہہ رہا ہے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے صحابہ, انہوں نے دیکھا عمر فاروق بے ہوش ہے, اٹھا کے گھر لے جایا گیا. کافی دیر گزر گئی, امیر المومنین ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ان کے دوست مسور بن مخرمہ آئے, کہا تم پیچھے ہٹو, مجھے پتہ ہے عمر فاروق سب سے زیادہ پریشان کس چیز سے ہوتے تھے. اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا, ضرور ہوش میں آ جائے گا. یہ اصل محبت کرنے والے تھے. مسور بن مخرمہ نے اپنے ہونٹ کان کے قریب کیے اور صدا لگائی, الصلاۃ یا امیر المومنین. ہائے امیر المومنین, آپ کی نماز جا رہی ہے. کو میڈیسن کو دوائی نہیں سنگائی گئی. ہوش میں لانے کے لیے امیر المومنین کے کانوں میں نماز کی آواز پڑی. فوراً اس سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں واہ ہاں, لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ. ہاں ہاں, نماز ہی تو ہے. جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں. پانی لاؤ, پانی لاؤ. کہا امیر المومنین پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے, عمر نے ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی. کئی نماز کے بغیر ہی اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے. کہا امیر المومنین آپ زخمی ہیں, تیمم کر لیں. کہا نہیں, میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا.
یہ اصل پیار کرنے اور محبت کرنے والے تھے۔ امیر المومنین نے موت و حیات کی کشمکش میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ادا کی۔ ارے نوجوان، یہ اصل محبت ہے، یہ محبت اپنے اندر پیدا کر۔ درخت مانا کرتے تھے، درخت آپ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ایک آرڈر کی بھی، ایک کہنے پہ ان کو اثر ہو جایا کرتا تھا۔ میں اور آپ 5-6 فٹ کے انسان ہیں، ہمیں سنتے سناتے زندگیاں گزر گئی، ابھی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان فرما بردار نہیں ہوا، نہیں نا۔ اس ہستی کا پتہ بس ان کا نام لیا ہے، دیا ہے، نام سنا ہے، لیکن نہیں جانتے ان کا مقام کتنا ہے، یہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان مقام تو یہ ہے، آپ کی تو پہاڑ بھی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے۔ تیرے میرے پاس جرت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ، آخری بات ہے توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکلے، سامنے مدینہ پاک کا پہاڑ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھتے ہی بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب۔ اے میرے صحابہ، یہ احد پہاڑ مدینے کا عالی شان پہاڑ، صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے، یہ پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یار مجھے سب سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہوا ہے کہ پہاڑ نے کیا کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یار پیار تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے ہی دعوے دار ہیں، لیکن ہماری محبتوں کا پتہ موت کے وقت چلے گا، کس کی محبت قبول ہے، کس کی محبت مردود ہے۔ احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے اور پہاڑ کی ساری حدیثیں پڑھی ہیں کہ اور پہاڑ نے آخر کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے صحیح البخاری کے اندر، بخاری کے حافظ تشریف فرما ہے، ان ہمارے شیخوں سے پوچھ کے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے جانثاروں کے ساتھ ہیں، آپ کا احد پہاڑ پہ ایک قدم ہی آیا، ایک قدم آیا، احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو کہا، اس کو احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کے ڈگریے نہیں، نام کے ساتھ 4 القابات نہیں لگے، ایک پہاڑ ہے، بے جان ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا آرڈر آیا، ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گئے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا، جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے اس محبوب نے کہا تھا ٹھہر جا۔ وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ میرے پیغمبر نے مجھے بھی کہا، آپ کو بھی کہا، میں اپنی زبان سے گندے جملے نکالنے لگا، میرے محبوب کہتے رہے ٹھہر جا۔ میرے دل سے بھی صدا آئی، میں اپنی زبان سے جھوٹ بولنے لگا، گالی گلوچ بکنے لگا، ہمارے دلوں سے صدا آنے لگی، ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، اور سنتے سناتے تیری زندگی گزر گئی۔ تیرے پیغمبر نے تجھے گندی فلمیں دیکھنے سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے، ٹھہر جا۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، لیکن میں نہیں رکا، میں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں اپنے باپ کے آگے سے ہاتھ اٹھانے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا۔ ہر محلے ہر گلی کے اندر 5 وقت اذانوں کی آوازیں آتی رہی، چھوڑ دے ہر کام، دل سے صدا آتی رہی۔ تیرے پیغمبر نے تجھے ہر کام چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، اب ہر کام سے ٹھہر جا۔ لیکن میں نے بھی نہیں اپنے آپ کو روکا، آپ نے بھی نہیں روکا۔ آج جا کے ذرا بستر پہ جا کے فیصلہ کر لینا، وہ احد پہاڑ زیادہ محبت کرنے والا تھا یا میں اور آپ ہیں؟
یہ فرما برداری والی محبت بھی ایسی نہیں جو انہونی ہو. ایک جماعت ایسی محبت کر چکی ہے، اگر یہ میں محبت کا ورق پلٹوں میں کہہ سکتا ہوں یہ محبت بھی کوئی محبت نہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ محبت تھی جو آپ کے غلام صحابہ کر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صدا گونج رہی ہے، آؤ مجھے دو. اللہ کے پیغمبر نے تمہیں طلب کیے ہے، دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے. سیدنا حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کو چھوڑا، غسل کرنے کے لیے بڑھنے لگے. دل میں خیال آیا آرڈر تو ملا ہے، فوراً نکلو کہیں غسل کرتے دیر نہ ہو جائے. اسی حالت کے اندر اسلحہ تھاما میدان مقتل میں کود گئے، حضور کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے اندر شہداء کا معائنہ کر رہے تھے، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کی میت پاک آئی. آپ رک گئے، آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ. صحابہ حیران ہیں، کیا بات ہے؟ حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا. آپ نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ خاقہ آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا. دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل نہیں کیا. آپ کی آنکھوں میں لڑیاں جاری ہیں، آپ کی آنکھوں سے برسات بہ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا بس صحابہ یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو میرے شہداء پڑے ہوئے ہیں لیکن صرف حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. انہوں نے یہ محبت کی ہے، وہ ایک آرڈر پہ جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے. ہم نمازی نہ پڑھ سکے، ہم جھوٹی نہ چھوڑ سکے، ہم شرابی نہ چھوڑ سکے، ہم جوئی نہ چھوڑ سکے. میرے محترم بھائیوں، اصل محبت فرما برداری کا نام ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور پاک کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.